ورلڈ بینک کی طرف سے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے۔ پاکستان کی معیشت کا ایک خاکہ انہوں نے رکھا ہے۔ شہباز رانا پاکستان کے مستند اور بہترین اکنامک رپورٹرز اور تجزیہ کاروں میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شہباز، بہت شکریہ۔ بلٹ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جب ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی موجودہ غربت کی رفتار کو کم کرنے کے لیے ناکافی ہے، تو وہ کیا بتا رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت حسین صاحب، دو رپورٹس ہیں ورلڈ بینک کی۔ ایک تو انہوں نے جو کل لانچ کیا اپنی پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ، جس میں سرپرائزنگلی انہوں نے کلیم کیا کہ پاکستان کے اندر جو غربت کی اس کی ایک شرح ہے، اس میں گزشتہ 2 سالوں میں کمی ہوئی ہے اور جو 22.2% کے اوپر آگے۔ نہ صرف یہ، آگے بھی انہوں نے فوکاس دے دیا کہ یہ مزید کم ہو کے تقریباً 20% یا اس سے بھی اگلے 2 سالوں میں نیچے چلی جائے گی۔ یہ بڑا ہی ایک سرپرائزنگ کلیم تھا آن پارٹ آف دی ورلڈ بینک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 23 سپٹمبر کو بھی انہوں نے ورلڈ بینک نے ایک کمپریہنسو پاورٹی کے ایشو کے اوپر ایک انہوں نے رپورٹ لانچ کی۔ وہ جو رپورٹ تھی وہ بڑے واضح الفاظ میں یہ کہہ رہی تھی 2 چیزیں۔ نمبر 1 کہ پاکستان کا جو گروتھ ماڈل ہے اس وقت جو پاکستان امپلیمنٹ کر رہا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان میں غربت کم نہیں ہو سکتی، اور نمبر 2 نہ صرف کم نہیں ہو سکتی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو وہ ٹرینڈ جو ہے وہ 23 سپٹمبر کو بتا رہے ہیں اوپر جائے گا، اور وجہ بھی دے رہے ہیں۔ وہ پھر جو کل انہوں نے رپورٹ لانچ کی اس میں وہ ٹرینڈ کو بھی ریورس کر رہے ہیں، غربت میں کمی دکھا رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اچیویبل بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ اس کے اندر دوسری کانٹراڈکشن یہ آ گئی کہ اسی پریس بریفنگ میں جہاں پہ انہوں نے یہ رپورٹ لانچ کی، جس میں میڈیا کے لوگ موجود تھے، وہیں پہ ان کے ایک سینئر اکانومسٹ ہیں، ان کا نام لیے بغیر انہوں نے آن دا ریکارڈ وہاں پہ بولا، بلکہ مختار صاحب ان کا نام سٹوری میں چونکہ کوٹ ہوا ہے، انہوں نے کہا جی کہ جو کرنٹ گروتھ ماڈل ہے پاکستان کا، اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ پاورٹی بھی کم نہیں ہو سکتی اور لوگ سٹینڈرڈز بھی امپروو نہیں آ سکتے۔ اور دوسری سائڈ پہ انہیں کے کلیگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے برابر، وہ کہہ رہے تھے کہ غربت کی سطح میں کمی ہو گئی ہے۔ تو یہ کانٹراڈکٹری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اس کے بعد جو ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کل آپ پڑھیں گے کہ ورلڈ بینک تھوڑا سا اپنی پوزیشن کو اس نے سافٹ کیا، آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے، لیکن میں سوال اس وجہ سے بنا رہا تھا کہ یہ غربت کی شرح میں کمی اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ ہماری جو اکانومی کی گروتھ کے نمبرز ہیں وہ کم ہیں، 3.4% کے اوپر گرو کرے گی، یا آپ کے خیال میں جس ماڈل کو ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ ترقی کرتے جائیں، شرح نمو بڑھتی جائے اور غربت آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیے، ماڈل والی بات تو خود ورلڈ بینک نے کہہ دی نا کہ ہمارا اکنامک سٹرکچر ایسا ہے کہ اس اکنامک سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے آپ کو غربت کم نہیں ہو سکتی۔ اب آ جاتے ہیں دوسری چیز کے اوپر کہ جہاں پہ انہوں نے ایکچوئل کمی دکھا دی، یہ جو سال جون میں ہمارا ختم ہوا ہے 2025 میں، یہ کیوں یہ بات ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ پھر جب اسے کل ان سے کراس کویسچننگ ہوئی تو ان کو یہ ماننا پڑا کہ ہم نے سیمولیشنز کی ہیں، ایکچوئل ڈیٹا ہمارے پاس نہیں۔ وہ اس لیے کمی نہیں ہو سکتی کہ پچھلے مالی سال میں جو اپورڈ ریوائز گروتھ نمبر بھی آیا وہ 3% آیا۔ پاکستان میں پاپولیشن گروتھ ریٹ طلعت صاحب اس وقت جو ہے وہ 2.6% ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہر سال جو جاب مارکیٹ ہے اس کے اندر 20 سے 30 لاکھ لوگ انٹر ہو رہے ہیں۔ ایک ایسا ملک جس کا پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.6% ہو، جس میں ہر سال 20 سے 30 لاکھ لوگ مزید نوکریاں تلاش کرنے کے لیے آ رہے ہوں، اور یہ نوکریاں پیدا کرنے کے لیے آپ کو 5 سے 6% گرو کرنا ہے، تو اس ملک کے اندر کیسے غربت چاہے معمولی سے ہی صحیح کمی کیسے ہو گئی اس کے اندر غربت کی سطح کے اندر؟ تو اس کا پھر جواب کراس کویسچننگ میں ورلڈ بینک نے یہ دیا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے 3 فیکٹرز کو سامنے رکھا۔ انہوں نے جی نمبر 1 GDP گروتھ، آپ کا اعتراض بالکل ٹھیک سمجھ آتا ہے۔ انہوں نے جی اس کے بعد مہنگائی کی شرح میں جو کمی اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ تو تیسرا پوائنٹ انہوں نے یہ دیا کہ جو اب GDP کی گروتھ تو 3% ہے، لیکن اس کے اندر جو مختلف سیکٹرز ہیں، جیسے کنسٹرکشن کے اندر حکومت نے 17% گروتھ دکھا دی، کسی اور سیکٹر کے اندر انہوں نے ہو سکتا ہے 20% گروتھ دکھا دی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ ازیوم کیا، جو ورڈ انہوں نے استعمال کیا وہ ورڈ یہ تھا ازیوم کیا، ہم نے یہ ازیوم کیا ہے کہ اگر کنسٹرکشن سیکٹر میں 17% گروتھ ہے تو جو لیبر ہے جو کنسٹرکشن سیکٹر میں کام کر رہی ہے اس کی انکم بھی آٹومیٹکلی 17% بڑھ جائے گی۔ اچھا ذرا میں قدر کلامی جو آپ نے درمیانہ نقطہ اٹھایا میں اس کے اوپر فوکس رہنا چاہوں گا، کیونکہ میرا سوال مہنگائی سے متعلق ہے۔ جو مہنگائی کے فگرز ہیں وہ 6.8% پر ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان میں ابھی فلڈز نے کیا تباہ کاری مچائی، اور اس کے بعد ظاہر اگر آپ نے اکنامکلی گرو کرنا ہے تو پھر آپ کو اپنی امپورٹس بھی بڑھانی ہوں گی، ان کا اپنا امپیکٹ آتا ہے۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ پروجیکشنز جو ہیں کہ 6.8% تک رہنے کا امکان ہے، یہ کتنی آپ کے خیال میں مستند ہے؟ دیکھیں، اوور آل اگر آپ دیکھیں طلعت حسین صاحب، پاکستان کی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ نہیں ہے۔
پاکستان میں اس وقت جو چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی دو وجوہات ہیں. ایک پارشلی جو سیلاب کا امپیکٹ ہے، خاص طور پر پنجاب میں جو فوڈ باسکٹ تھی وہاں پھیٹ گیا، سندھ بچ گیا، ہمارا شکر اللہ کا. دوسرا جو لیٹلی امپیکٹ آیا وہ آپ کا آیا افغانستان کی جو جنگ تھی، وہاں سے آپ کے بارڈرز آج بھی بند ہیں پریکٹیکل پرپسز کے لیے. وہاں سے آپ کی پیرشیبل جو فوڈ آئٹمز ہیں تو ان کی جو امپورٹ ہے وہ فار دا ٹائم بینگ رکی ہوئی ہے. تو یہ ایک آپ اس کو شاک کہہ سکتے ہیں، سپلائی شاک. یہ سپلائی شاک جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا. جو بڑے فیکٹرز ہیں 3-4 جو ماضی میں رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو 20% بھی 38% تک مہنگائی بڑھنے کی رفتار تھی، وہ آپ کا ایکسچینج ریٹ تھا. آپ کے روپے کی قدر میں کمی ہوتی ہے تو ہر چیز پاکستان میں مہنگی ہو جاتی ہے. آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز تھیں وہ بڑھتی تھی، یہاں بڑھ گئیں، وہ بھی فیکٹر نہیں موجود اب. پھر اس کے ساتھ ہی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، ٹیکسز میں بے تحاشا اضافہ. یہ 4-5 بڑے کنٹریبیوٹر ہوتے تھے ماضی میں مہنگائی کی، وہ آج کل نہیں ہے، وہ مسنگ ہے. اور اچھی بات ہے وہ مسنگ ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کو ایک ریلیٹیو اسٹیبلٹی پرائسز کے اندر نظر آ رہی ہے. اور یہ جو شاکس آ رہی ہے یہ آ رہی ہے فوڈ والی سائڈ سے. جو فوڈ پرائس کے شاکس ہوتے ہیں یہ مینیجیبل ہوتے ہیں. سپلائز بہتر ہو جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. اگر یہ 7% نہیں ہوگی تو 8% ہو جائے گی. بہت زیادہ اس کے اندر کوئی ایکسٹرا آرڈینری اضافے کی توقع نہیں ہے. اوکے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں آج کی ویڈیوز کی بھرمار ہے، لیکن ہم نے جو ویڈیو آپ کے لیے چنی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماحول کیا ہے. یہ ویڈیو ہے نون لیگی رکن خیبر پختونخوا اسمبلی سونیا حسین کی، جنہوں نے اپنی زبان میں، اپنی مقامی زبان کے ایک ڈائلیکٹ میں سہیل آفریدی جو چیف منسٹر ہیں ان کی اس بیان کے اوپر اپنا بیان جڑا کہ عمران خان کا عاشق ان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں. تو سنیے سونیا حسین نے کیا کہا. تو ساندے ماشاءاللہ نویں سی ایم نے اپنی تقریر میں گال کی سی کہ اسی عشق عمران بے مر جلساں تے او بدبختو مرو تے کسی شئی پہ مارو کوئی ثواب بھی ہوے تو سانگو تے اللہ واسطے تے اللہ دے نبیاں واسطے تے جہاد دی راہ وچ مرو کوئی ثواب بھی ہوے تے عشق عمران وچ مرنے نال نہ تو اس تے مزار بننے تے نہ تو سانگو کوئی ثواب ہو سی. مشورہ دیا ایک رکن خیبر پختونخوا اسمبلی نے اور اپنی مقامی زبان میں دیا. ٹویٹس کی طرف آتے ہیں، بہت سارے ٹویٹس ہیں، لیکن آ چکے خواجہ آصف کی ٹویٹ کے اوپر بہت سارے ٹویٹس ہیں، تو ہم نے ٹویٹ آپ کے لیے چنا ہے انصار عباسی کا، جس کو کے ساتھ وسیم عباسی نے بھی اپنی آواز ملائی، اور دونوں نے کہا کہ ہم نے طالبان کو جو کہا ہے وہ اپنی جگہ پر مستند، لیکن اس میں غرور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. اور وسیم عباسی نے کہا کہ ہم خداوند تعالیٰ کی مدد سے جیتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. تو جو خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ ہے اس کے دھماکے کی گونج آپ کو دوسری ٹویٹس میں بھی سنائی دے رہی ہے. یہ دور گالم گلوچ کا ہے اور ٹرولنگ کا ہے. سب کی ٹرولنگ ہوتی ہے، بعض کی زیادہ ہوتی ہے، بعض کی کم ہوتی ہے، لیکن بہت کم، شاید پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے ٹرولز کو کھڑے ہو کے بتایا ہو کہ میں تمہیں آڑے ہاتھ لوں گا اور ساتھ ہی میں تم سے بڑی ٹیم بناؤں گا. اور ٹیم عموماً ہوتی ہے 11-12 کی، 15 کی، 16 کی. شیر افضل خان مرد صاحب جو ہے رکن قومی اسمبلی، وہ 1000 لوگوں کی ٹیم بنا رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ٹیم پر آنے سے پہلے یہ آپ کا ایک سٹیٹمنٹ چل رہا ہے جی. بشرا بی بی نے علی امین گنڈاپور کو پیغام پہنچایا کہ کس طرح اونچی آواز میں میرے سامنے باتیں کرتے تھے، اب کیا پوزیشن ہے. شیر افضل مرود، یہ آپ کا بیان ہے؟ میرا بیان ہے. تو یہ بشرا نے نکلوایا علی امین کو؟ جی ہاں. تو یہ جو نیا چیف منسٹر ہے بشرا کا بندہ ہے؟ مراد سعید اور بشرا بی بی دونوں کی حمایت سے آیا ہے. تو اب یہ صوبہ مراد سعید اور بشرا بی بی کے بندے کے پاس ہے، آپ کے بیان کے بندے. میرے خیال میں کسی زمانے میں علی امین خان بھی انہی کی پسند کا تھا. کسی زمانے میں اس کا زمانہ بدل گیا، جی ہاں. تو چیف منسٹر بدل گیا، تو یہ بھی بدل جائیں گے کیا؟ یہ شریف آدمی ہے. علی امین خان میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا. شرافت، عزت، وقار سے بات کرو تو سر پہ بٹھاتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی مطلب غصہ کرے یا توہین کرے، یہ میں نے دیکھا ہے نا اس کو قریب سے، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ الٹا ہو جاتا تھا. تو یہاں پاکستان تحریک انصاف میں آپ نے اگر یا تو خودداری سے رہنا ہے، وقار کے ساتھ جینا ہے، اور یا پھر آپ نے لوگوں کے پیچھے جوتے اٹھا کے چلنا ہے. تو وہ سٹف تھا ہی نہیں. اسی وجہ سے میں نے تو 8-9 ماہ قبل ہی کہا تھا. میرے پروگرام میں بھی آپ نے بتایا جی ہاں، یہ ہونے والا. بالکل. اچھا چلیں، اب آپ نے تیسرا طریقہ اپنایا، تو آپ وقار سے بھی جینا چاہ رہے ہیں اور ساتھ مال بھی لگانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے اس ٹریگر کیا؟ ٹرولنگ آپ کی آج سے نہیں ہو رہی، ہاں، بہت عرصے سے ہو رہی ہے.
اب کس چیز نے ٹریگر کیا؟ اب بہت زیادہ ناقابل برداشت ہوگی کیا؟ میں آپ کو عرض کروں نا، دیکھیے میں تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہر پارٹی سے لڑا، اس دور میں لڑا جب کوئی ان کے لیے بولنے والا نہیں تھا. میں نے جن کی میں نے تضحیق کی، میاں صاحبان کی، مولانا صاحب کی، اور پتہ نہیں کسی بھی مخالف کو میں نے چھوڑا نہیں، بخشا نہیں، اور نہ عدالتوں کو بخشا، نہ قاضی عیسیٰ کو بخشا، نہ الیکشن کمیشن کو، سب کے لیے ان کی آواز بن کے. اور بہت سارے صحافی حضرات جو ہیں وہ شاید سمجھتے تھے کہ یہ کوئی انتہائی بدتمیز آدمی ہے، لیکن وہ بدتمیزی میری ساری ہوتی تھی پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ اس وقت ان کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. انہوں نے مجھے پارٹی سے نکالا، پارٹی نکالنے کے بعد دوسری دفعہ نکالا، جب دوسری دفعہ بھی ورکر نے جلسوں میں نعرے لگائے کہ، تو پھر انہوں نے اب یہ سوچا کہ اب تیسری دفعہ نکالا ہے، لیکن ورکر کے لیے انہوں نے میری کردار کشی شروع کر دی. دنیا جہان کا کوئی ایسا الزام، ایسی گالی ہے ہی نہیں جو انہوں نے مجھ پہ نہیں آزمائی ہو، اور یہ ایسے لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں جن کی طرف تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ شاید یہ مجھے بچائیں گے. اب ہوا یہ کہ کوئی اختتام ہوتا ہے کسی چیز کا، انہوں نے کیا، یعنی اگر ہم کوئی فوت ہو گیا اس کی ہم نے مغفرت کی دعا بھی لگا دی نا، تو نیچے سے ان کی گالیاں شروع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا، اور کرواتے کون ہیں؟ کرواتے جو ہیں ایک دو لوگ یہاں جو اڈیالہ میں خان سے ملتے ہیں، اور 3-4 یعنی اب ان کو صحافی کہنا بھی صحافت کی توہین ہے، یعنی ڈاکٹر محیط پیرزادہ، شہباز غل، اس کے علاوہ شہباز گل نہیں، غل مجھے پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، گل نہیں، وہ میں نے وہ ہم سارے لوگ اب اس کو غل کے نام سے جانتے ہیں، جب سے اس نے فیض کو خان کے موبائل فون پہنچائے تھے نا. اور اس کے علاوہ صابر شاکر اور عمران ریاض، یہ 4 لوگ جو ہیں نا، انہوں نے الائنس بنائے ہوئے ہیں بہت سارے اور گندے لوگوں سے، اور یہ پی ٹی آئی کے نام پہ پی ٹی آئی کا بیانیہ بناتے ہیں. یہ تو 4-5 ہے، تو 1000 لوگ کیوں آپ امپلائے کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کی پراکسیز ہیں ہزاروں میں ہیں. اور یہ وہ بیچارے جو ہیں پی ٹی آئی کے ورکر تھے، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کے اصل کبھی چہرے کیا ہے.